وہی صاحب، ایک اب اندر جو انٹرنل افغانستان کے اندر ایک انریسٹ شروع ہو چکا ہے. کل یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ بہت ساری جگہوں پہ اپنے ہی لوگ آپس میں جو لڑنا شروع ہو گئے ہیں. ڈیفرنٹ جو کہنے کے گروپس تھے، جو مسلح گروپس ہیں، آپس میں ان کی جنگیں شروع ہو گئی ہیں اندر. شکریہ عادل بھائی. ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے میں افغان میڈیا، وہاں پہ جو سوشل میڈیا ہے، وہاں کچھ دوستوں سے بھی بات ہوئی ہے. تو ابھی جو آپس کی جنگ ہے اس کی تو باقاعدہ تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کشیدگی کے دوران افغان عوام جو ہے، جو عام لوگ ہیں، وہ اس سے زیادہ تر لا تعلق نظر آ رہے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا تھا جو پچھلے سال کشیدگی ہوئی تھی، یا ابھی 4-5 مہینے پہلے بھی جو ہماری کشیدگی شروع ہوئی تھی، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ افغان عوام بھی ٹھیک ٹھاک اپنے رجیم کو سپورٹ کر رہے تھے. لیکن اس جنگ میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اور وہاں پر جو میں نے پز لی ہے، تو بیشتر جو افغان لوگ ہیں وہ اس جنگ سے لا تعلق نظر آ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے افغان طالبان کی جو رجیم ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح بے چینی یا اس طرح سپورٹ جو پہلے ہم دیکھتے تھے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. جہاں تک ابھی کچھ ہی دیر قبل جو طالبان رجیم کے اسپوکس پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد، اس نے بھی پریس کانفرنس کی، تو اس کا لہجہ بھی کافی وہ تھا، ڈیفینسو تھا. وہ وضاحتیں کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ دعوے کیے، کچھ پروپیگنڈے بھی کیے، لیکن زیادہ تر ان کی پریس کانفرنس جو تھی وہ وضاحتوں پر مشتمل تھی. اور وہ یہی بات دہرا رہے تھے کہ ہم نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم نے سرزمین کسی اور اپنے پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو اس پر ہم عمل درآمد کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ، جو پہلے سے وہ اس کا بیانیہ چلا آ رہا ہے. لیکن دیکھنے میں آ رہا تھا کہ اس کا لہجہ جو تھا وہ ڈیفینسو تھا، وہ وضاحتیں کر رہے تھے، اور اس کی خواہش تھی کہ اس جنگ کو روکا جائے. اور پاکستان سے ایک طرح سے وہ التجا کر رہے تھے کہ یہاں پر ہم جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. دوسری طرف اب بارڈر کو دیکھ لیں تو خیبر پختونخوا میں جب کل سے یہ جو پاکستانی ایئر اسٹرائک شروع کر دی تھی، تو جواب میں جو خیبر پختونخوا کی سرحد تقریباً 1200 کلومیٹر جو حصہ ہے چترال آرندو سے لے کر اپر کرم تک 1200 کلومیٹر کے علاقہ ہے، اس میں 8 اضلاع آتے ہیں. لیکن طالبان رجیم کی طرف سے 5 اضلاع پر جو ہے وہ گولہ باری کی گئی. خاص کر باجوڑ میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا جہاں پر ایک مارٹر گولا گرا، مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا، بالکل سوریہ آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، مطلب کہ ایک تو نمائندہ حکومت نہیں ہے، اور اب اس بار جو ہے افغان عوام جو ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ لوگ نہ تو عالمی قوانین کی پاسداری کر رہے ہیں، خواتین کو انہوں نے قومی دھارے سے باہر رکھا ہوا ہے، ڈیفرنٹ جو قومیتیں آباد ہیں ان کو اس طرح سے آن نہیں کر رہے، اور جو دنیا سے وعدے کر کے آئے تھے اس پہ سب سے بڑی بات ہے کہ عمل نہیں ہو رہا. اختیار ولی خان صاحب، کیا اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ افغانستان کے اندر رجیم چینج ہو؟ کیونکہ یہ تو افغانوں کے نمائندہ نہیں ہیں، یہ تو عبوری سیٹ اپ آیا تھا. یہ کب تک عبوری سیٹ اپ چلنا ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو وہاں پر اس وقت رجیم بیٹھی ہوئی ہے وہ افغان کی کوئی نمائندہ حکومت نہیں ہے افغانستان کی، اور وہ افغانستان کا ایک بہت ہی بھیانک چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھا رہی ہے. تو یہ افغانستان کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو اقتدار پر قابض کچھ لوگ ہیں، اور وہ اپنے ہی کچھ قوانین اور اپنے ہی دستور بنا کر وہ دنیا پر یہ جو پاکستان آج جس چیز کو بھگت رہا ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. بھئی یہ تو کل کو اگر یہ سپلائی شروع ہو جائے، یہ چیز تو یورپ میں بھی پہنچ جائے گی، امریکہ میں بھی پہنچ جائے گی، اسلامی ملکوں میں بھی پہنچ جائے گی کہ بھئی پیسے دو، ڈالر دو، درہم دو، ریال دو، اور دھماکے کرا لو ہم سے حملے کروا لو. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان میں رجیم چینج بھی ضروری ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کی عوامی حکومت ہو اور نمائندہ حکومت ہو. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہماری فوج کو واقعی میں اگر آپ نے 1 گھنٹے کے لیے کھلا چھوڑ دیا